اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے علم ٹھٹے میں حاصل کیا ہے۔ اس زمانے میں ٹھٹے کے اندر 400 دینی مدرسے تھے، 200 مدارس ایسے تھے جن میں دور حدیث ہوتا تھا۔ ہندوستان کے اندر 3 مراکز تھے علم کے، ایک لاہور، دوسرا ٹھٹا، تیسرا دہلی۔ اور یہ شہر علم میں بغداد کا مقابلہ کرتے تھے۔ علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے، بغداد کے علماء ٹھٹے اور لاہور کے علماء سے مسائل پوچھتے تھے۔ سورۃ اعراف میں روح المانی کے اندر علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی علم کی تحصیل ٹھٹے میں فرمائی۔ جب علم مکمل ہوا اور ان کی تحصیل تمام ہو رہی تھی، دستار بندی کا دن تھا، تو شاہ جہان لاہور سے روانہ ہو گیا۔ لاہور دارالخلافہ تھا۔ ٹھٹے آتے وقت دونوں طرف جتنے گاؤں تھے ان میں سونا اور چاندی تقسیم کیا اور لنگر دے دیا۔ جس جگہ سے بادشاہ گزرتا ہے پہلے کارندے پہنچتے ہیں، وہاں کھانے پکتے ہیں اور پوری آبادی کی دعوت ہے۔ شہزادے کی تحصیل علم ہو رہی ہے۔ جب شاہ جہان بادشاہ ٹھٹے پہنچا بڑا خرچہ کر کے، تو انہوں نے بیٹے کو دیکھا اورنگزیب کو، بڑا آئے ہائے ہونہار بروے کا چکنے چکنے پات۔ بادشاہ کی نظر جب بیٹے پر پڑ گئی تو بادشاہ گھبرا گیا، تو یہ تو خفا ہے بہت زیادہ۔ اورنگزیب سے پوچھا کہ بیٹے میں نے تو تیری خوشی میں لاہور سے لے کے یہاں تک سونا اور چاندی بانٹا ہے اور سب لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اورنگزیب نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ کوئی بڑی بات، بادشاہ ایسا کرتے ہیں۔ کہا کہ میں کیا کروں؟ اورنگزیب نے کہا میرے استاد سے پوچھو کہ دین کا کون سا کام آپ کے ذمہ وہ لگانا چاہتے ہیں وہ کر لو۔ تم نے راستے میں لوگوں کو سونے چاندی بانٹے ہیں اور کھانا کھلایا، اس کا ہمارے استاد اور شیخ کو کیا فیض ہوا ہے؟ تو شاہ جہان اورنگزیب کے استاد کے سامنے پیش ہوئے اور اسے کہا حضرت اس خوشی میں کہ میرے لڑکے نے علم مکمل کیا ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ حکم دیں، ارشاد فرمائیں۔ علماء نے کیا لینا ہے، ہم تو جیسے آئے تھے رومال کندھے پہ تھا اسی طرح ہی جائیں گے، اور رومال کندھے پہ نہیں ہوگا، چند گز کا کفن کا ٹکڑا ہوگا۔ ہماری تو یہی خوشی اور عزت ہے کہ علم کا ایک دریا جاری ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو انشاءاللہ آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے صبح و شام ہمیں قرآن کے لیے بٹھایا ہے اور اپنی مخلوق کے دل میں ڈالا ہے کہ جاؤ وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہے اور اس سے قرآن شریف سیکھو۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سونا چاندی اور لال و جواہر اور نہیں ہو سکتے۔ گوہر معرفت اندوز کے باخود ببری کہ نشانی دیگرانست نصیبی ضروسیب۔ کہتے ہیں علم کا نصاب حاصل کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سونے اور چاندی کے حاصل کرنے والے دنیا میں بہت، اور یہ قدیم زمانے کا دستور ہے۔ اورنگزیب کے استاذ نے شاہ جہان بادشاہ سے کہا کہ حضرت اس ٹھٹھے میں کوئی اچھی مسجد نہیں ہے بڑی۔ بادشاہ نے کہا سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے اسی وقت معماروں کو طلب کیا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے شروع کر لو، شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا۔ حضرت شاہ جہان رحمت اللہ علیہ کے حکم اور خرچے پر اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 60,000 روپے خرچ ہوئے، جو اس زمانے کے 60 کروڑ سے بڑھ کر ہے۔ 60,000 روپے اس میں خرچ ہوئے اس زمانے میں، جس کے دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ تو خرچ کرنے کا موقع محل سیکھو، خرچ کرنے کے مواطن کا پتہ کرو۔ خرچہ خرچہ ہے، لیکن جب موقع پر ہو تو اس کے لال و جواہر اور اس کی نیکی پھر ختم نہیں ہوتی۔ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے زیب التفاسیر کے نام سے تفسیر لکھی تھی، زیب النساء نے۔ ایسا زمانہ تھا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں قرآن کی تفسیر لکھتی تھی۔ بہت بڑی عالم و فاضلہ تھی۔ اس نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ میں نے 40,000 کتب حنفیہ دیکھی، اور کہا کرتی تھی کہ میرے والد کی بادشاہت سے مجھے صرف یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے ایک کتاب ہر ملک کی والد صاحب نے منگوائی ہے۔ اورنگزیب خود بھی بہت اچھا عالم تھا۔ زیب النساء کے لیے جو کتب خانہ بنا تھا 36 کنال زمین پر بنا تھا۔ یہ ہماری مدرسے کے ساتھ ہی میدان ہونے سے 2 اور ہو جائے، اتنا بڑا مکتبہ تھا۔ تفسیر زاہدی
519 ہجری میں دروازجک بخارا میں شروع کی تھی شیخ احمد ابو النصر احمد زاہدی نے 519 ہجری میں، اور 540 میں 21 سال میں مکمل ہو گئے۔ اور احسن العلوم کو دنیا میں پہلا شرف حاصل ہے کہ تفسیر زاہدی یہاں سے چھپ گئی، اسی طرح جیسے ہمیں ملی تھی ماں ممحوات و مخدوشات کے۔ ایسا بازوق عالم ملک میں نہیں تھا جن کی نظر محیط مخطوطات پر ہو۔ میں فکر مند تھا کہ یار کسی سے کوئی تبرک کا کلمہ تو لکھوانا چاہیے، اتنی بڑی خدمت اللہ نے لی۔ میں نے خواب دیکھا کہ احسن العلوم سے بنوری ٹاؤن تک ایک باغ ہے، خوبصورت ہری گھاس ہے، اور دور دور درخت ہے، اور درختوں کے ساتھ بیٹھنے کے بینچ لگے ہوئے ہیں۔ بالکل وسط میں ایک خوبصورت پری رو بادشاہی خلوت سے اور خلعت سے آراستہ پیراستہ بادشاہ بیٹھا ہے۔ میں فوراً ان کی خدمت میں پہنچا، پتہ کیا، فرمایا مجھے اورنگزیب کہتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانان ہند کے جو سرتاج تھے، کبھی ہماری حکومت تھی۔ تو میں نے کہا حضرت اندر چلیں نا، احسن العلوم تو آپ کا ادارہ ہے۔ فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا خواب میں بھی کہیں آنا اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہاں کیسے تشریف فرمائے؟ فرمایا آپ نے تفسیر زاہدی چھپوائی ہے، ولی الدین کو میں نے بغداد سے منگوایا، ولی الدین عراقی کو میں نے بغداد سے طلب کیا تھا، اور اس تفسیر کی کتابت جو آپ کے پاس ہے یہ میرے ہاتھ کی ہے، آج آپ نے چھپوائی یہ لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا بس ایک لمحہ ہے، میں دوڑتا ہوا آیا، مکتبہ کھولا، وہ 2 جلدوں میں ہے، تو میں نے باقاعدہ خواب میں دیکھا کہ غلطی سے دونوں ایک یا دونوں 2 نہ جائے، 1 اور 2 سمجھ کے، اور پھر اس طرح 2 سیٹ اٹھائے۔ جب حضرت کی خدمت میں گیا تو حضرت اٹھے، ایسے وہی اٹھے جیسے سبع سماوات اٹھ گئے، کس شان و شوکت سے، کیسے جسم اور ہاتھ ہے، کیسے نور و برکات ہے، اور بہت شوق سے وہ تفسیر لے لی، اس طرح لے کر کے سینے سے ملایا، خواب ختم۔ مجھے کسی سے کوئی کلمہ لکھوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور برما اور رنگون سے لے کر کاشغر و غزنی تک جن کی حکومت اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، وہ بادشاہ فقیر بادشاہ، اورنگزیبم یو فقیر ہو جو ٹوپئی و پسر رحمان بابا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔